صبر عن المعصیہ، ایک گناہ ہے، اس کی ترغیب ہے، موقع موجود ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، ناجائز، آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں تھام۔ یہ صبر عن المعصیہ، معصیت سے اپنے آپ کو روکنا۔ پھر ہے صبر علی البلاء یا صبر علی الابتلاء، آزمائشوں پر۔ یہ جامع لفظ ہے، آزمائش ہر شکل میں آتی ہے۔ سورہ عنکبوت میں ہم دیکھ چکے ہیں آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، لیکن انسانوں کے ذریعے سے آتی ہے، کبھی اور مادی اسباب و وسائل کے ذریعے سے آتی ہے، کبھی مصیبت آسمان سے آتی ہے، کبھی زمین سے ابلتی ہے، لیکن یہ تمام چیزیں بندہ مومن کے لیے ابتلا ہے۔ کبھی کفار کے ہاتھوں آتی ہے، مخالفین کے ہاتھوں آتی ہے، ان سب میں اپنے آپ کو تھامنا، روکنا، ثابت قدم ہے۔ اور اسی کا ایک پہلو جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب مخالفین مایوس ہو جاتے ہیں کہ تشدد اور تعذیب اور پرسیکیوشن سے یہ لوگ ہراساں نہیں ہو رہے، بددل نہیں ہو رہے، تو پھر کچھ لالچ بھی دیے جاتے ہیں، کچھ ٹیمپٹیشن بھی ہوتی ہے، تو ان ٹیمپٹیشن کے مقابلے میں بھی اپنے آپ کو کھڑے رہنا، یہ گویا کہ صبر کی مختلف صورتیں ہیں۔ قرآن مجید میں بعض مقامات پر صبر کا لفظ کل دین کی تعبیر کے لیے بھی آیا ہے، یہ بڑے اہم مقامات، جیسے کہ سورہ فرقان ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان لوگوں کو جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے ان کے صبر کے عوض۔ یہ سارے صبر اس میں آ گئے، انہوں نے معصیت سے اپنے آپ کو روکے رکھا، نہى النفس عن الہوى، اپنی خواہش نفس کی باغیں کھینچ کر رکھی، انہوں نے ہمارے احکام پر عمل کیا، انہوں نے دنیاوی امنگوں کی، وہ جو حالی کا شعر ہے کہ اب عصا بنوائیے نخلے تمنا کاٹ کر، ورلڈلی ایمبیشن، تمنائیں، امنگیں، ولولے، ان سب کو قربان کیا دین کی خدمت کے لیے، دین کی دعوت اور اقامت میں اپنے آپ کو کھپانے کے لیے۔ تو گویا کہ بندہ مومن کی پوری زندگی کے لیے بھی ایک لفظ صبر جو ہے کفایت کر جائے۔ اس کے کچھ اور بھی مواقع اور اس کی اور مثالیں بھی ابتدا میں بیان کی تھی، اس لیے کہ دین کی تعبیر جو ہے بہت سی ایسی جامع اصطلاحات ہیں۔ ایک لفظ ایمان میں پورا دین موجود ہے، ایک لفظ اسلام میں پورا دین موجود ہے، ایک لفظ تقویٰ میں پورا دین موجود ہے، ایک لفظ جہاد میں پورا دین موجود ہے۔ جہاد ہی کے مختلف مراحل ہیں، جہاد نفس کے خلاف ہے، جہاد معاشرے کے خلاف ہے، جہاد باطل نظریات کے خلاف ہے، جہاد شیطان کے خلاف ہے، جہاد غلط نظام کے خلاف ہے، یہ جہادی ہے، ابتدا سے لے کر اختتام پر جہاد ہی جہاد ہے۔ اسی طرح لفظ صبر ہے، ہمارے اس منتخب نصاب کے حصہ پنجم میں جو صبر ہے وہ در حقیقت ایک خاص صبر ہے جس کے مباحث، وہ سورۃ العصر سے چونکہ آغاز ہوتا ہے منتخب نصاب کا، اور وہاں آخری شرط جو ہے انسان کے نجات کی شرائط میں سے وہ ہے تواصی بالصبر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ گویا کہ حق کی دعوت، حق کا اعلان و اعتراف، حق کے غلبے کی سعی و جہد، اس راہ میں جس صبر کی ضرورت ہے وہ ہے اصل میں اس حصہ پنجم کا موضوع۔ اس کے ضمن میں اب ہم نوٹ کر چکے ہیں کہ مکی دور میں صبر ذرا مختلف تھا، مدنی دور میں آ کر صبر کی نوعیت بدل گئی۔ مکی دور میں بھی یاد ہوگا کہ دو حصوں میں میں نے تقسیم کیا تھا، یہ تمام بڑی تیزی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ مضامین ذہن میں تازہ ہو جائیں۔ مکی دور کوئی 12 ساڑھے 12 برس بنتے، 13 برس شمار کر لیجیے، اس میں سے 3 برس ابتدائی جو ہیں ان کے اندر معاملہ یہ رہا ہے ان کے دوران میں کہ ساری پرسیکیوشن صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مرکوز تھی، اور ساری پرسیکیوشن، ساری ایذا صرف زبانی، ابھی اوروں کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہو رہا، اور بات کل واضح تھی، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، اگر یہ داعی جو ہے اگر انہی کی قوت ارادی کو کچل دیا جائے، ان کی کیریکٹر ایسیسینیشن کر دی جائے، ان کا اعتبار معاشرے میں ختم کر دیا جائے، ان کی شخصیت مجروح کر دی جائے، تو پھر دوسروں سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں، خود بخود یہ تحریک اور یہ دعوت جو ہے دم توڑ جائے گی۔ لہذا شاعر ہیں، ساحر ہیں، سنی سنائی باتیں کہہ رہے ہیں، مجنون ہیں،
دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، آسیب کا اثر ہو گیا ہے، یہ طرح طرح کی باتیں ہیں کہ جو حضور کو سننی پڑی ہیں۔ تو یہ ایذا ہے، اور پورے 3 برس تک صرف حضور کی ذات پر مرکوز ہے اور صرف مرمل زبانی کلام۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں پہلے 3 سال 4 سال کے دوران جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں 18 مرتبہ حضور سے واحد کے صیغے میں خطاب کر کے فرمایا گیا فاصبر اصبر، اے نبی صبر کی، یہ لیے برداشت کی۔ ابھی جمع کے صیغے کی ضرورت ہی نہیں، کسی اور کو کوئی چھیڑ ہی نہیں رہا، اس لیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی بددل ہو جائیں، مایوس ہو جائیں، کمر ہمت ان کی جواب دے جائے، حوصلہ جو ہے ان کا پست ہو جائے، قوت ارادی کچھ بھی جائے، تو پھر کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ چنانچہ 18 مرتبہ ہے قرآن مجید میں جو حضور وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی صبر کیجئے، جھیلیے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، صبر کیجئے اور دیکھیے اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائے جنہوں نے کچھ اجلت سے کام لیا تھا، یعنی حضرت یونس علیہ السلام۔ اور 4 مرتبہ آیا ہے یہ کہ آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے موجود ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 17، اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الاید۔ سورہ قاف آیت 39، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ اسی طریقے سے بہت ہی مشہور آیت ہے سورہ مزمل کی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ اور بڑی اہم آیت جو ہے سورہ حجر کی ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے۔ تو پہلے 3 سال تو صبر جو ہے وہ صرف حضور کو ہی کرنا پڑا ہے، اور وہ بھی زبانی ایذا پر۔ 4تھے سال سے پھر جب انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ دعوت جو ہے اس کا راستہ کو روکنے میں ہم ناکام رہ گئے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت پست ہوئی اور نہ اس دعوت کا ہم راستہ روک سکے، تو اب انہوں نے فزیکل پرسیکیوشن، تشدد، تعذیب، اور اس کا شکار خاص طور پر سب سے بڑھ کر تو ہوئے غلاموں کے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ جن کے کوئی حقوق تھے ہی نہیں، اور دوسرے نوجوان جن پر بزرگوں کو اختیارات حاصل تھے۔ اونچے سے اونچا گھرانہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس گھرانے کے بزرگوں کو نوجوانوں پر اختیار حاصل ہے، ماریں پیٹیں، بھوکا رکھیں، باندھ دیں، زنجیروں میں جکڑ کر گھروں میں ڈال دیں۔ تو جہاں تک یہ 2 طبقات ہیں ان پر جو عرصہ حیات تنگ ہوا ہے، اب اس میں صبر سے اس موضوع پر سورہ عنکبوت میں ہم پورا تفصیل سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہجرت ہوئی۔ ہجرت کے بارے میں گزشتہ نشست میں نے ایک بات عرض کی تھی، اور آج اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک خاص نقطہ ہے جس کی طرف ذہن پہلی مرتبہ منتقل ہوا ہے۔ یہ بات تو میں نے عرض کی تھی کہ ہجرت کو مستشرقین نے فلائٹ قرار دیا، یہ فلائٹ ٹو مدینہ، گویا کہ یہ فرار تھا، یہ ایک جائے پناہ کی تلاش تھی، جیسے گھبرا کر کوئی کسی جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور بسیرا لینا چاہتا ہے، پناہ حاصل کرتا۔ یہ بات بنیادی طور پر غلط ہے، اور یہ در حقیقت بڑے سٹل انداز ہمارے جو لوگ مستشرقین کی کتابیں پڑھتے ہیں انہی الفاظ کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں کچھ تاثرات قائم ہو جاتے ہیں۔ ہجرت جو مدینے کی ہے خاص طور پر، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور جو نقطہ میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہجرت حبشہ کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، لفظ ہجرت کے حوالے سے بالکل نہیں۔ اشارہ موجود ہے سورہ عنکبوت کے 3ویں درس میں ہم پڑھ چکے ہیں، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بڑی کشادہ ہے، بس صرف میری بندگی کرو۔ اگر یہاں رہتے ہوئے میری بندگی نہیں کر سکتے، اس کو خیر بات کہو اور جاؤ، اور جہاں بھی تمہیں موقع ملے، جہاں بھی سر چھپانے کو جگہ ملے جاؤ، اور وہاں لیکن بندگی میری کرو، مجھ سے بندے رہنا ہے، اس زمین سے نہ بندے رہو، اس جگہ سے، اس مقام سے، اس وطن سے نہ بندے رہو۔ جیسے کہ اقبال نے کہا کہ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ہجرت کا لفظ جو آیا ہے وہ سورہ عنکبوت میں نہیں آیا، اس لیے کہ واقعتاً ہجرت حبشہ جو ہے
وہ واقعتاً پناہ کی شکل تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی فرمائی، اجازت تھی کہ جو لوگ جانا چاہیں اس میں جائیں، جن سے یہاں اب برداشت نہیں ہو رہی ہیں صعوبتیں اور تکالیف اور مسائل، چلے جائیں۔ اس کے لیے تو اگر لفظ استعمال کیا جائے کسی بھی درجے میں، اس لیے کہ اس کے لیے قرآن میں لفظ ہجرت نہیں آیا، قرآن حکیم میں مکی صورتوں میں لفظ ہجرت یا سورہ حج میں ہے اور یا سورہ نحل میں ہے صرف، اور یہ دونوں صورتیں جو ہے سورہ حج کے بارے میں تو یہ بھی اختلافی رائے ہے، میں نے ابھی عرض کیا ہے، بار بار عرض کیا ہے اسی سلسلہ دروس میں، کہ اس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ مدنی صورت ہے، لیکن یہ کہ ذاتی رائے میری یہی ہے کہ وہ مکی صورت ہے، لیکن اس میں کچھ آیات مدنی ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جو اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی، گویا کہ نہ وہ ٹیکنیکلی نہ وہ مکی ہے نہ مدنی ہے، بلکہ آپ جب کہ سفر فرما رہے تھے مکے سے مدینے کی طرف، اس دوران میں وہ آیات نازل ہوئی۔ بہرحال سورہ نحل جو ہے اس کے بارے میں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ بالکل ہجرت سے متصل قبل نازل ہوئی۔ تو ہجرت کا لفظ ہجرت مدینہ کے لیے آیا ہے، ہجرت کا لفظ قرآن مجید میں، اگرچہ سیرت کی کتابوں میں ہجرت حبشہ کا عنوان آپ کو مل جائے گا، لیکن وہ ظاہری مناسبت کے اعتبار سے قرآن میں ہجرت کا لفظ صرف ہجرت مدینہ کے لیے آیا۔ اور ہجرت مدینہ کی نوعیت کیا تھی، اس کو میں سورہ انفال کی اس آیت کے حوالے سے چاہتا ہوں کہ واضح کر دوں، جو قتال کے ضمن میں سورہ انفال میں آیات نمبر 15 اور 16 میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب تمہاری مدبھیڑ ہو جائے کافروں سے جنگ کے وقت، جبکہ مقابلہ ہو دو بدو، تو دیکھو انہیں پیٹھ مت دکھانا، پیٹھ پھیر کر میدان جنگ سے فرار کی شکل اختیار نہ کرنا۔ وَمَن يُوَلِّهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جس شخص نے جنگ کے دن پیٹھ دکھا دی، دشمن کو پیٹھ دکھا کر میدان سے راہ فرار اختیار کی، سوائے دو شکلوں، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، یا تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ جنگ ہی کے لیے پیترا بدلنا، کسی جگہ سے پسپائی اختیار کی جاتی ہے کسی اور جگہ دباؤ بڑھانے سے، تو اگرچہ بظاہر تو پسپائی ہو رہی ہے لیکن یہ پسپائی جو ہے یہ فرار نہیں ہے، متحرفا للقتال، دشمن کو کسی وقت جو ہے وہ راستہ دے دیا جاتا ہے کہ وہ ذرا آگے بڑھے، خود پیچھے ہٹ کر، اور پھر اس کے عقب سے یا کسی سائڈ سے اس پر حملہ کیا، یہ ہوگا متحرفا للقتال، جنگ کے لیے پیترا بدلنا، او متحیزا الی فئۃ، یا اپنے کسی دوسری جمعیت اور لشکر کی طرف پہنچنا۔ تو یہ جو تحیز ہے الی فئۃ در حقیقت یہ ہے کہ جو مدینے کی ہجرت کی اصل نوعیت، اللہ تعالیٰ نے مدینے کو دارالاسلام بنا دیا، بئی معنی کہ وہاں کے دو جو عرب قبیلے تھے اصل، اوس و خزرج، ان کی معتدب تعداد ایمان لے آئی، جن میں ان کے رؤوسا بھی تھے، سردار بھی تھے، لہذا وہاں اب جانا جو ہے یوں سمجھیے کہ یہ اپنی اس دعوت اور تحریک کو ایک نئے فیز میں داخل کرنے کے لیے، جسے قاعدہ کہتے ہیں، مورچہ کہتے ہیں، ایک بیس ہے اب کہ اب یہ تحریک اور یہ انقلابی جد و جہد ہے وہاں سے لانچ ہوگی، وہ جو اس کا اگلا مرحلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیسو ریزسٹنس کے بعد ایکٹیو ریزسٹنس، اس کی طرف پیش قدمی کے لیے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں۔ یہ فرار نہیں ہے، یہ کسی درجے میں بھی کوئی صرف پناہ گاہ کی تلاش نہیں ہے، بلکہ یہ تو اسی تحریک کا، اسی جد و جہد کا اگلا مرحلہ ہے۔ اب اس ہجرت کے ضمن میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تفصیل کے ساتھ ایک بات سمجھ لیں۔ ہجرت کے فوراً بعد ہجرت ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مدینہ منورہ ربیع الاول کی 8 یا 9 یا 10 یا 12، یہ تاریخوں میں تو اختلاف ہے، جیسے حضور کی تاریخ پیدائش میں بھی اختلاف ہے۔ 12 ربیع الاول حضور کی تاریخ وفات تو 12 ربیع الاول ہے بالیقین، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن پیدائش کے بارے میں اختلاف، 8 9 یا 12 یہ آرام۔ اسی طرح وہی تاریخ ہے کہ جس میں ہجرت کر کے حضور مدینہ منورہ پہنچے، اور اس میں جو ابھی ایک کتاب چھپی ہے الرحیق المختوم، جو میں سمجھتا ہوں کہ سیرت کے موضوع پر موسٹ ریسنٹ بک ہے اور بڑی اوتھینٹک، اس لیے کہ احادیث اور روایات صحیحہ کی بنیاد پر یہ سیرت مرتب کی گئی۔
انہوں نے 8 ربیع الاول کی تاریخ، 8 ربیع الاول سن 1 ہجری سے لے کر 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری، یہ غزوہ بدر کا دن ہے، یوم الفرقان ہے۔ یہ ہے 18 مہینے اور 8 9 10 دن۔ یہ نہایت پروفاؤنڈ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہایت پروفاؤنڈ اور ڈیسائسو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد کے ذریعے۔ اور بدقسمتی سے یہی عرصہ وہ ہے کہ جو سیرت نگاروں نے جس کو اگنور کیا ہے، خاص طور پر یہ تقریباً پچھلے 100 برس کے دوران جو سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں اس پیریڈ کے بہت سے اہم واقعات کو چھپایا گیا۔ اور چھپایا کیوں گیا؟ اس کا سبب اس لیے کہ یورپ میں بڑی ہم پر تنقیدیں ہوئیں، بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے۔ اسلام تو بڑا خونی مذہب ہے، بڑا جنگجو مذہب ہے، اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے، اسلام تو جنگوں کے ذریعے سے تبلیغ ہوئی ہے۔ تو مغرب نے، مستشرقین نے، یورپین جو بھی اسکالر تھے، انہوں نے اسلام کو بدنام کیا، اور چونکہ ان کا غلبہ تھا، وہ اب پوری دنیا میں ان کے تہذیب بھی جو ہے غالب تہذیب، اور ویسے بھی وہ دنیا میں عسکری طور پر پوری دنیا میں غالب آ چکے تھے۔ خاص طور پر عالم اسلام تو پورا کا پورا ان کے زیر نگری تھا، مشرق سے لے کے مغرب تک پورا کا پورا عالم اسلام، جاوا سماٹرا سے لے کر ملایا سے لے کر ماریتانیہ تک پورا کا پورا عالم اسلام ان کے زیر نگری۔ درمیان میں نجد کا صحرا تھا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان پر حکومت ان کی نہیں تھی، ورنہ کہیں ڈائریکٹ کہیں انڈائریکٹ، کہیں انتداب ہے، کہیں سرپرستی ہے، کہیں باضابطہ جو ہے آکوپائڈ ٹیریٹری ہے، آکوپیشن ہے، باقاعدہ ہے۔ تو یہ جو 2 اسباب تھے، اس کی وجہ سے مسلمانوں نے ایک ایپولوجیٹک انداز اختیار کیا، معذرت خواہانہ انداز کیا، نہیں نہیں نہیں، اقدام ہماری طرف سے نہیں ہوا، اقدام حضور نے نہیں فرمایا۔ حضور کے سیرت مطہرہ میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہ تو صرف دفاعی جنگیں تھیں، جنگیں تو ان پر ٹھوسی گئی ہیں، جنگ ان پر مسلط کی گئی ہے، انہوں نے صرف حفاظت کے اندر جو ہے اور اپنے دفاع میں جنگ کی، انہوں نے کہیں اقدام نہیں کیا، کوئی انیشیٹو نہیں کی۔ یہ چیز جو ہے اس دور کی سیرت کی کتابوں میں بڑے زور شور کے ساتھ ایک وقتی ضرورت کے تحت جو ہے اسے نمایاں کیا گیا۔ چنانچہ یہی انداز سر سید احمد خان مرحوم کا تھا، اور ان سے بھی بڑھ کر جو قابل افسوس ہے وہ علامہ شبلی کا معاملہ۔ شبلی اگرچہ بہت بڑے عالم تھے، بڑے ادیب تھے، بہت بڑی فاضل شخصیت کے قابل تھے، لیکن چونکہ ان پر بھی اس دور کا اثر تھا، سر سید کے زیر اثر وہ بھی رہے تھے، لہذا وہ انداز، حالانکہ اس وقت واقعہ یہ ہے کہ اردو زبان میں اگر کوئی آپ سے پوچھے سیرت کی کتاب تو سب سے پہلے شبلی کی سیرت یہی آپ کی زبان پر آئے، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس دور کے ان واقعات کو چھپایا، ان کو اوپر پردہ ڈالا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس دور میں خاص طور پر پہلے 6 مہینے جو ہیں ان 18 مہینوں میں سے، ان میں جو 3 کام ہوئے ہیں وہ تو بالکل واضح ہیں، ان کا بیان کرنے میں کوئی حجاب نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، بلکہ اس کے حوالے سے تو حضور کے تدبر اور حضور کی معاملہ فہمی، حضور کی دور اندیشی، اس کو تو سب نے ہی ٹریبیوٹس پے کیے ہیں کہ کیا اپنے اور کیا غیر۔ مونٹگومری واٹ نے سب سے بڑھ کر ساری سپرلیٹیو استعمال کرتی ہیں، تعریف کے لیے الفاظ جتنے ہو سکتے ہیں وہ سپرلیٹیو ڈگری میں استعمال، نہایت دور اندیش، نہایت معاملہ فہم، نہایت انسان فہم، انسان واقعتاً یہ کہ ہر چیز کے بارے میں دور اندیشی اور یوں سمجھیے کہ تدبر، یہ ختم ہے محبت میں۔ وہ 3 کام کیا ہیں جو پہلے 6 مہینے میں مکمل ہو گئے؟ تعمیر مسجد نبوی تاکہ ایک مرکز فراہم ہو جائے، مواخات بین المہاجرین والانصار، ایک انصاری صحابی ایک مہاجر بھائی بناتے ہیں۔ اور اب یہ تفصیل آپ کو معلوم ہے، میں صرف گنتی اس وقت کر رہا ہوں، سیرت کی کتابوں میں پڑھیے، تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملے گی جس درجے کی مواخات، وہ مواخات تھی جو مہاجرین اور انصار کے مابین۔ تیسرا کام یہودیوں کے ساتھ معاہدہ، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، اور اس میں جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں بھی عرض کیا تھا، میرے نزدیک یہ حکمت نبوی کا شاہکار ہے۔ یہ جو 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی ہے، یہ خود در حقیقت اسی ضمن میں کاؤنٹ کی جانے والی ہے کہ یہودیوں کو ابھی الارم نہ کیا،
یہ حکمت نبوی ہو سکتی ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کسی نشست میں، وحی الہی بھی ہو سکتی ہے، وحی خفی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بات یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہے کہ وحی جلی نہیں ہے، قرآن میں کوئی حکم موجود نہیں کسی آیت میں کہ اے نبی اب آپ رخ کیجئے بیت المقدس۔ اب یا تو اجتہاد تھا ذاتی جس کی تقریر اللہ کی طرف سے ہو گئی، اللہ نے اسے برقرار رکھا، یا یہ کہ وحی خفی تھی۔ وحی خفی تھی تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت خداوندی کا مظہر ہے، اس کی حکمت کاملہ کا ظہور ہے۔ اور اگر اجتہاد نبوی تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آپ کی حکمت اور آپ کی بالغ نظری کا بہت بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جب نماز پڑھی تو یہودیوں کے لیے گویا کہ فوری طور پر انہوں نے یہ خطرہ محسوس نہیں کیا کہ یہ ہمارے لیے کوئی براہ راست چیلنج بن کر آئے، بلکہ انہوں نے محسوس کیا ایک انداز میں جو میں نے پچھلی نشست میں بھی لفظ استعمال کیا تھا کہ جیسے ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، ہمارا ہی قبلہ اختیار کیا ہے انہوں نے، ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی 7واں مہینہ شروع ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اب جو دو اقدامات ہوئے، ایک طرف اہل مکہ قریش ان کو چیلنج کرنے کے لیے ان کے لیے اقدام کا مرحلہ، اب ایکٹیو ریزسٹنس، جس کے لیے آپ نے سرایا اور غزوات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چنانچہ میں نے آج نوٹ کیے ہیں یہ 6 مہینے بعد رمضان آ گیا، ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، 6واں مہینہ رمضان کا ہے، رمضان سن 1، اس میں سریہ سیف البحر ہوا، ہر مہینے میں ایک سریہ ہو رہا، شوال سن 1 میں سریہ رابغ ہوا، ذی قعدہ سن 1 میں سریہ خرار ہوا۔ یہ 3 سریے وہ ہیں جن میں حضور نے صرف کچھ لوگوں کو بھیجا، کچھ دستے بھیجے، خود آپ شریک نہیں۔ اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ ذی الحج آ گیا، ذی الحج جو ہے وہ تو اشہر حرم میں، پھر محرم، اس کے بعد جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوا سن 2 کا، اب حضور بنفس نفیس شرکت فرما رہے ہیں، اب 3 غزوے ہیں اوپر چلے جو ہوئے۔ پہلا غزوہ غزوہ ابوا یا غزوہ غدان کہلاتا ہے، یہ سفر سن 2 میں۔ دوسرا غزوہ ربیع الاول سن 2 میں ہوا ہے، غزوہ بوات۔ تیسرا غزوہ بھی ربیع الاول میں ہوا ہے، غزوہ صفان۔ اور چوتھا غزوہ ہے جو بہت ہی فیصلہ کن غزوہ تھا، غزوہ اس کے کہتے ہیں کہ جس میں حضور نے بھی شرکت فرمائی، چاہے جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی، لیکن نکلے ہیں آپ۔ بسا اوقات ہوئی ہے بھیڑ کی سطح تک ہو گئی ہے کہ کوئی جنگ کا معاملہ آ گیا، لیکن کوئی درمیان میں آ گیا، کوئی اس علاقے کا شیخ آ گیا، کوئی قبیلے کا سردار آ گیا، اس نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال سریہ وہ ہے جس میں حضور نے صرف دستے بھیجے، خود تشریف نہیں لے گئے، غزوات وہ ہے جس میں آپ نے تشریف لے۔ تو یہ جو جمادی الاولیٰ میں سن 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر نکلے اور جمادی الاخری میں واپسی ہوئی، یہ غزوہ کہلاتا ہے غزوہ ذی العشیرہ۔ اور اس غزوے میں حضور کا مقصد یہ تھا کہ ابو سفیان جو قافلہ لے کر جا رہے تھے، اور یہ قافلہ جو ہے مکے والوں نے بڑے اہتمام سے اس کے لیے سامان تیار کیا، مہاجرین کی تمام جو بھی ان کی املاک تھی، ظاہر بات ہے کہ مکان وغیرہ تو نہیں، لیکن جو بھی گھریلو سامان تھا، جو بھی ان کا گھر کے اسباب تھے، وہ سب کے سب جو ہے ضبط کر کے، اور ان سب سے وہ فنڈ ریز کیا گیا تھا، کیپٹل بنایا گیا تھا، اور ایک بہت بڑے اس سرمایہ کے ساتھ انہوں نے اس غزوے کا اس قافلے کا تیاری کی تھی، تجارت کے قافلے کی۔ اور اس کا جو ہے ابو سفیان جا رہے تھے اس وقت، میں ادب سے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ بہرحال بعد میں ایمان لے آئے، اس وقت تک وہ حالت کفر میں تھے لیکن بعد میں ایمان لے آئے، صحابہ میں سے، اس لیے ادب سے نام لے رہا ہوں۔ تو جا رہے تھے، حضور نے پیچھا کیا، آپ اس کا راستہ روکنا چاہتے لیکن وہ لے کر نکل گئے واپس۔ اس کے بعد اب اسی وجہ سے جب واپس آ رہے تھے ابو سفیان اپنے اس قافلے کو لے کر، اور وہ مال تجارت سے لدا پھندا، سارے اس بزنس میں جو کچھ کمائی کی ہے، جو نفع ہے، وہ بھی سب کا سب شامل ہے، اس وقت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نکلے ہیں، اور پھر غزوہ بدر ہوا ہے رمضان سن 2۔ یہ جو غزوہ ذو العشیرہ ہے، یہی در حقیقت تمہید بنا ہے۔ 2 تمہیدوں میں سے ایک تمہید یہ ہے غزوہ بدر، اور دوسری تمہید ہے سریہ نخلہ۔
یہ 8 مہمیں جو تھی، 4 سرایا اور 4 جو غزوات، ان میں سے آخری جو ہے زمانی اعتبار سے وہ سریہ نخلا ہے، یہ رجب سن 2 میں ہوا ہے۔ یہ بہت عجیب ہے اس اعتبار سے کہ حضور نے بہت چھوٹی سی ایک، یوں سمجھیے کہ ایک جمعیت فراہم کی، 8-10 افراد، حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا سردار بنایا اور ایک خط دیا سیلڈ کہ یہاں سے اتنی مسافت پر نکل کر، شاید 2 دن کی مسافت مدینے سے نکل کر، پھر اس کو کھولو اور اس میں جو لکھا ہے اس پر عمل کر۔ اب یہ چلے، وقت معین پر جب اتنے فاصلے پر پہنچ گئے، کھولا تو دیکھا، اور ایک دفعہ تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ حکم یہ ہے کہ وادی نخلا میں پہنچو، وہاں قیام کرو، اور قریش مکہ کے جو تجارتی قافلے ہوں یا نقل و حرکت ہو اس کو رپورٹ۔ اب ظاہر بات ہے نخلا ہے مکے اور طائف کے درمیان، یوں سمجھیے کہ مدینے سے کتنا فاصلہ ہوا، 300 میل سے طائف، اور پھر مکے سے ادھر ہے جنوب میں، گویا کہ کفار کے تو بالکل گھر کی بات ہے، یوں سمجھیے کہ شیر کی کٹھار میں داخل ہونا ہے، اس لیے کہ اب وہاں جا رہے ہیں نخلا جو کہ مکے اور طائف کے درمیان ہے، مدینے سے تو تعلق منقطع ہو گیا، 300 میل چلے جانا ہے، تو یہ گویا کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش ہو سکتی تھی ان حالات میں کہ جو ان حضرات نے۔ حضرت عبداللہ ابن جحش نے خط کھول کر پڑھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ لکھا ہے، میں تو اس کے اوپر عمل کروں گا، آپ لوگ سوچ لیں، دیکھیے، جس میں ہمت ہو ساتھ میں۔ سب لوگوں نے ساتھ دیا۔ اب ظاہر بات ہے جو تربیت ہو چکی تھی، جو آمادگی پیدا ہو چکی تھی صحابہ کرام سے، جانے ہتھیلی پر رکھی ہوئی، اور یہ سب مہاجرین تھے، یہ دوست کر دی۔ ان پورے کے پورے 8 غزوات اور سرایا میں حضور نے کسی انصاری صحابی کو شریک نہیں کیا۔ یہ تو وہی لوگ تھے جن کی تربیت ہو چکی ہے، جو آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے نکل کر آئے ہیں، ذرے کندن بن چکے ہیں، ذرے خالص بن چکے ہیں، ان میں تو یوں سمجھیے کہ تربیت و تزکیے کے سارے مراحل طے ہو چکے ہیں۔ پھر یہ کہ گھر بار چھوڑ کر آئے، انسان کے لیے بسا اوقات بزدلی کے سبب بن جاتے ہیں اپنے گھر بار، اہل و عیال کا معاملہ، ان کو تو پہلے ہی اللہ کے حوالے کر کے آئے، انہیں تو بھیڑیوں کے حوالے کر کے، قریش مکہ کے حوالے کر کے تو مدینے آئے، لہذا ان کے لیے اب اس سے بڑا اور امتحان کون سا؟ لہذا سب تیار ہوئے، وہاں گئے اور وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ ایک قافلہ، مختصر سا قافلہ جو ہے قریش کا وہاں سے گزر رہا تھا۔ یہ اب ان کا ذاتی اجتہاد ہے، ہم ان پر حملہ کریں یا نہ کریں، اس لیے کہ وہ قافلہ جو مال لے کر جا رہا تھا، اور ظاہر بات ہے حضور نے جب اس سے پہلے 7 سفر کیے تو کتنے کیے، پیش نظر تو یہی تھا کہ ان کی لائف لائن جو ہے اسے تھریٹن کیا جائے، ان کی جو معیشت کے لیے جو ان کی رگ ہے، رگ معیشت کے اوپر ہاتھ ڈالنا مقصود تھا۔ اس کو آپ اکنامک بلاکیڈ کہہ سکتے ہیں جدید اصطلاح میں، اکنامک بلاکیڈ آف قریش، اکنامک بلاکیڈ آف مکہ۔ تو انہوں نے طے کیا کہ ہم حملہ کریں گے، اور عجیب امتحان کی ایک شکل بن گئی کہ رجب کا آخری دن تھا، اور رجب جو ہے یہ بھی اشہر حرم میں سے ہے۔ اب اگر حملہ کرتے ہیں تو گویا کہ اس محترم مہینے کی حرمت پامال ہوتی ہے، اور آخری دن تھا، اگر چھوڑ دیتے ہیں، جانے دیتے ہیں تو حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے، نخلا حدود حرم سے باہر ہے، یعنی 2 حرمتوں کے درمیان ان کا معاملہ آ گیا کہ اگر آج ہی حملہ کرتے ہیں تو رجب کی حرمت پامال ہوتی ہے، اور اگر کل تک انتظار کرتے ہیں تو یہ آگے بڑھ جائیں گے، ہم ان کا پیچھا کریں، یہ حدود حرم میں آ جائیں گے، حرم کی حرمت پامال ہوتی۔ بار انہوں نے فیصلہ کیا، حملہ کیا، ان میں سے ایک شخص مارا گیا، 2 کو قیدی بنا لیا، کچھ بھاگ گئے، کچھ سامان جو تھا مال تجارت کو لے کر حضور کے پاس آئے۔ حضور نے اظہار ناراضگی فرمایا کہ میں نے تمہیں جنگ کرنے کا حکم نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے صرف وہاں پڑاؤ ڈال کر نقل و حرکت ان کی جو ہے اس پر نظر رکھنا اور ہمیں مطلع رکھنا، یہ تمہارا مشن۔ لیکن چونکہ ظاہر بات ہے کہ ایک صورت ایسی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر ان کا جو بھی اجتہادی فیصلہ تھا اس کو پھر حضور نے سزا بھی کوئی نہیں کی، لیکن یہ کہ ان قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا، جو شخص مارا گیا تھا اس کا خون بہا ادا کر دیا، اس لیے کہ اس وقت تک اصل میں ابھی جنگ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اگرچہ اذن جنگ آ چکا تھا۔ اس اعتبار سے اب میں نے کہا ہے کہ اس اذن قتال اور حکم قتال میں جو فرق ہے اس کو ہم اس مرحلے پر اچھی طرح سمجھ لیں،
اور اس کے لیے جو متعلقہ آیات ہیں ان کا مطالعہ کر لیں. یہ معاملہ تو اب اگلی نشست میں ہوگا. اس وقت میں صرف ایک نقطہ مزید واضح کرنا چاہتا ہوں، جس چند منٹ ہمارے پاس رہ گئے، اور وہ یہ ہے کہ ان جنگوں کے بارے میں کہ جو اب اس غزوہ ذو العشیرہ اور سریہ نخلہ سے جو اب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس لیے کہ غزوہ بدر جو ہے در حقیقت منطقی نتیجہ ہے ان دو واقعات، اور ان دونوں واقعات میں انیشیٹو حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تاریخ سے ثابت ہوتا ہے یہ مکے والوں کی طرف سے کوئی انیشیٹو نہیں تھا. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے جانے کے بعد ابھی ان کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا. کوئی ریکارڈ پر نہیں ہے، کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ انہوں نے مدینہ کے خلاف کوئی اقدام کیا ہو یا مسلمانوں کے خلاف یا حضور کے خلاف کوئی اقدام. بلکہ جدید اصطلاحات میں سمجھ لیجیے کہ جیسے آپ الفاظ استعمال کرتے ہاکس اینڈ ڈوز. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شیلے لوگ ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، وہ دشمن پر فوراً اقدام کر کے حملہ کر کے انہیں ختم کرو. ان کا انداز اور ہوتا ہے، وہ ڈب ہوتی ہے. وہ سوچتے ہیں تحمل سے کام لو، اگر دشمن کو گڑ دے کر مارا جا سکتا ہو تو خامخواہ کو زہر کاہے کو دینا ہے. تو یہ دونوں انداز جو ہے وہ مکے کے رؤوس صاحب میں قریش کے سرداروں میں موجود تھے. عتبہ ابن ربیعہ، حکیم ابن حزام، یہ تو چونکہ اسلام بھی لے آئے، صحابہ میں سے اس وقت تک حالت کفر میں تھے. عتبہ ابن ربیعہ وہ شخص ہے جو پہلا مقتول ہے غزوہ بدر میں، لیکن یہ بھی بحیثیت مجموعی شریف النفس انسان تھا. شرفاء مکہ میں یہ ڈبز میں سے تھے، یہ روکتے. بلکہ عتبہ ابن ربیعہ کا ایک قول تو واقعہ ہے کہ اس کی سیاست دانی کا اور اس کے تدبر کا بہت بڑا شاہکار. وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ جو ہاکس تھے، ابو جہل ہاکس کا سردار تھا، عقبہ ابن ابی معیط تھا، اس طرح کے کچھ اور لوگ تھے کہ جو ہاکس میں تھے. وہ کہتے تھے چلو حملہ کرو مدینے کے اوپر، پیچھا کرو مسلمانوں کا اور محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور فوراً مدینے پر حملہ کرو، یہ ختم. تو یہ جو ڈوز تھے ان میں سے خاص طور پر عتبہ ابن ربیعہ کا یہ قول تاریخ میں موجود ہے کہ اس نے یہ کہا کہ دیکھو اب محمد اور ان کے ساتھی یہاں سے گئے، گویا کہ ان کے الفاظ ان کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ بلا تمہارے سروں سے ٹل گئے. اب محمد کو عرب کے حوالے کر دو. اب عرب سے مراد وہ اپنے علاوہ قریش کے علاوہ باقیوں کو عرب کہہ رہے ہیں، قریش ورسس عرب کے حوالے کر دو. ظاہر بات ہے جو کشمکش یہاں ہو رہی تھی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ، اب وہی کشمکش ہوگی بقیہ عربوں کے ساتھ. اب کس کشمکش میں اگر تو عرب غالب آ جائیں اور محمد کو ختم کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو تم چاہتے ہو وہ تمہارا مقصود حاصل ہو جائے گا، اور تمہیں اپنے بھائیوں کے خون سے اپنی تلواریں رنگین نہیں کرنی ہوگی. اور اگر عرب پر غالب آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا تو فائدہ ہی فائدہ ہے نا، آخر محمد اپنا ہی آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ پورے عرب پر غالب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ قریش کی حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب. We stand to lose nothing. تو ابھی موقع دو، دیکھو کیا ہوتا ہے، تیل دیکھو تیل کی دھار. یہ انداز تھا عتبہ کا. لیکن یہ ہے کہ جب حضور کی طرف سے اقدام ہوا غزوہ ذو العشیرہ، آپ نے پیچھا کیا، تعاقب کیا اس قافلے کا، اور پھر واپسی پر ایس او ایس کال جو ہے ابو سفیان کی طرف سے آ گئی کہ مجھے اندیشہ ہے. جب میں جا رہا تھا تب بھی میرا تعاقب ہوا تھا، اور اب واپسی پر تو اور زیادہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے لیے مدد بھیجو. دوسرے ادھر سے نخلا سے روتے پیٹتے ہوئے لوگ پہنچ گئے کہ ہم پر حملہ کیا محمد کے آدمیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور غضب ہو گیا، قیامت آ گئی کہ محمد کے آدمیوں نے رجب کی حرمت کو بھی پامال کر دیا. اب ان دونوں چیزوں کو آپ خوب اچھی طرح اندازہ کر لیجیے کہ اس سے جو آگ لگی تھی مکے میں، پھر وہاں سے وہ 1000 کا لشکر نکلا ہے جس کے نتیجے میں پھر غزوہ بدر پیش آیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ فائنل فیز جو ہے حضور کی انقلابی جدوجہد کا، یعنی مسلح تصادم عام کانفلکٹ کا آغاز. اس ضمن میں مجھے کچھ اور بھی عرض کرنا ہے لیکن وہ اگلی نشست میں عرض کروں گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات